بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوے آف اسلام کے سننے والوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات بخیریت ہوں گے۔ رب تعالی ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے اور نیک دعاؤں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم جس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا کریں۔ سامعین محترم، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بیٹی کی کوئی عزت نہ تھی، بلکہ اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ وہ لوگ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی، وہ بیٹی کو اپنے لیے باعث شرم، باعث بے عزتی سمجھا کرتا تھا۔ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے گھر کے اندر ماتم جیسا سما پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اس بیٹی کو اٹھا کر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ سامعین محترم، بالکل اسی طرح جس طرح آج کے دور کے اندر ہمارے ملک پاکستان میں کبھی تو زینب جیسی بیٹی کو درندگی کر کے قتل کر دیا جاتا ہے اور کبھی موٹر وے پہ جاتے ہوئے ہماری بہن کو درندگی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی سیوال کے اندر جاتی ہوئی ماں کو اس کے بیٹوں کے سامنے بھون دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اور کبھی میاں والی کے اندر ایک شفاق باپ اپنی 7 دن کی بیٹی کو، جس کا نام ہی جنت تھا، اپنی جنت کو 5 گولیاں مار کر اس لیے شہید کر دیتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ سامعین محترم، اس لیے تو رب تعالی نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور لوگوں سے اس چہرے کو چھپاتا پھرتا، اور اس بری خبر کے بعد کیا منہ دکھائے گا، اور سوچتا کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو رکھے یا زمین میں دفن کر دے۔ لیکن سامعین محترم، اسلام نے جو بیٹی کو عزت عطا فرمائی، اسلام جب آیا پھر ہر ایک نے عزت پائی۔ کیوں نہ عزت پاتا یہ سارا جہان، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ سامعین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ جس سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ پاک نے اس سال ہر گھر کے اندر ہر بندے کو بیٹا عطا کیا، کیونکہ رب تعالی کو معلوم تھا کہ میں اپنے نبی کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، اور جب میرا نبی دنیا کے اندر رحمت بن کے جا رہا ہو پھر میری رحمت کو کوئی زندہ درگور نہ کر دے۔ اس لیے رب تعالی نے ہر ایک کو بیٹا عطا کیا۔ سامعین محترم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان جہل لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیٹیاں تمہارے پاس اللہ تعالی کی رحمت بن کر آتی ہیں، تمہارے گھروں پر یہ اللہ کی رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی دو بچیوں کی اچھی طرح کفالت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ جو ان 2 انگلیوں کی جتنی قربت ہے کل وہ قیامت کے دن میرے اتنے ہی قریب ہوگا۔ سامعین محترم، اگر بیٹیاں اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو پھر رب تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو دونوں جہان کے لیے رحمت بن کے آئے، انہیں کبھی بھی 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ سامعین محترم، پھر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹی کی عزت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، بیٹیاں دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر واقعہ ہی رحمت بن کے آتی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اور سامعین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کر کے دنیا جہان والوں کو بتاتے کہ اے دنیا جہان والوں، یہ بیٹیاں تمہارے پاس زحمت بن کے نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے آتی ہیں۔ سامعین محترم، پھر ایک حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی کفالت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کلام سے، اس بات سے ہم کو یہ بات ہمارے علم میں آ گئی ہے کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، صرف رحمت ہی نہیں ہوتی بلکہ کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا یہ بیٹیاں ذریعہ بھی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھول جیسی بیٹیوں سے محبت، پیار، شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔